السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 8th کلاس۔ آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 32 کھولیں، جو کہ نسو اور سلیم کی گفتگو کے سبق کی مشق ہم نے کھول رکھی ہے۔ آپ اس سبق کو پہلے پڑھ چکے ہیں مکمل، ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سبق مکالمہ ہے، مکالمے کی طرز میں ہمارے پاس یہ سبق آیا تھا۔ نسو جو ہے باپ ہے اور سلیم بیٹا، ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سارا سبق پڑھا اور سبق سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آج مشق آئی ہے۔ اس مشق میں دیکھیں گے، مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال کیا آیا ہوا ہے، مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس یہاں چند سوالات دیے گئے ہیں جو کہ سبق سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ نے سبق پڑھا، اور آپ ان سوالات کے جوابات سبق میں سے ڈھونڈ کر ان کے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ کی ریویژن چل رہی ہے، آپ کو یہ کام کرا دیا گیا ہے، تو آپ جانتے ہیں میں اسے سولو نہیں کرواؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو یہ اچھی طرح سے آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے پاس چند محاورات آئے ہیں۔ محاورات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری باتیں جو کرتے ہیں، بات چیت یا بول چال، لیکن ان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں محاورات کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پہلا ہے جی لگنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، آوازہ کسنا، زمین میں گڑ جانا، دل کھٹا ہونا۔ آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں گے اور ان کے معنی بھی رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ آپ کو خلاصے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب آپ سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو کم سے کم 1.5 صفحے کا ہو اور زیادہ سے زیادہ 2.5 پیجز پہ آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، کہ چیدہ باتیں آپ سبق کے خلاصے میں رائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کے پاس مشق کا سوال نمبر 4 آ رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، خبر، کتاب، مدرسہ، امتحان اور مشکل۔ میں نے ان کی جمع لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے، جو کہ آپ کو آتے بھی ہیں، آپ کر چکے ہیں اسے۔ خبر، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اخبار۔ کتاب، کتاب کی جمع ہے کتب۔ مدرسہ، مدرسے کی جمع ہے مدارس یا مدرسے، ٹھیک ہے؟ امتحان، امتحان کی جمع ہے امتحانات۔ مشکل، مشکل کی جمع ہے مشکلات۔ آپ نے سوال نمبر 4 کیا۔ سوال نمبر 5 آپ کے پاس آ رہا ہے مشق کا، مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں، دیکھیے گا۔ صورت، صاد پہ پیش لگائیں گے، واو پہ جزم لگائیں گے، رے پہ زبر لگائیں گے، تے پہ جزم لگائیں گے، صورت لفظ ہوا۔ تعجب ہے لفظ، تے پہ زبر لگایا، عین پہ زبر لگائیں گے، جیم پہ تشدید اور پیش لگائیں گے، بے پہ جزم ہوگا تعجب۔ مسجد، میم پہ زبر، سین پہ جزم، جیم کے نیچے زیر، دال پہ جزم، مسجد۔ عمر دراز، عین پہ پیش، میم پہ جزم، رے پہ جزم، عمر دراز، دال زبر، دال پہ زبر، رے زبر اور الف اور زے پہ جزم، ٹھیک ہے؟ عمر دراز۔ بصر و چشم، بے پہ زبر، سین پہ زبر، باس اور ریوا رو جو ہے یہ اپنا خود معنی، اپنا تلفظ واضح کر رہا ہے، اور اگر ہم رے پہ زبر لگا بھی دیں، رے زبر و رو، تو بھی صحیح ہوگا، نہیں لگایا تب بھی صحیح ہے۔ چشم ہے، چے پہ زبر، شین پہ جزم، میم پہ جزم، بصر و چشم۔ یہ آپ کے پاس سوال نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع و محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ آپ کئی برس سے اس محلے ڈیش، یہاں ڈاٹس آگے، آپ کو سکھایا ہے، یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کلاس میں۔ جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی، یہاں تک آپ نے اس پیراگراف ایک دے دیا گیا، آپ اس کو کی جو ہے تشریح کریں گے جس طریقے سے آپ کو سمجھائی گئی ہے، اور آج کے ہوم ورک پہ بھی میں نے آپ کو یہی کام دے رکھا ہے۔ اگلا آپ کے پاس سوال آ رہا ہے بیٹا، سوال نمبر 7 ہے مشق کا، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ جی، سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی، ٹھیک ہے، 10 برس کی تھی۔ اور اگلا ہے، میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔
सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता गुस्सा। सलीम डरता हुआ ऊपर गया और डैश करके अलग खड़ा हो गया, सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने डैश होने वाला था, इम्तहान होने वाला था। पेज टर्न करें। हमारे पास आया है अगला सवाल, अगला पॉइंट। शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आए, शतरंज और गंजफा खेलनी ना आए। बड़े भाई जान के पास हर वक्त डैश हुआ करता है। क्या हुआ करता है हर वक्त? बड़े भाई जान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट मुकम्मल हुए। अब आपके पास अगला सवाल आ रहा है, वो क्या है आपके पास? देखिए, मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की दुरुस्त से निशानदेही करें। आपके पास यहाँ पे कुछ अल्फाज आ गए हैं जिनको आप मुकम्मल करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है सलीम को किसने आकर जगाया। आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से जो सही पॉइंट होगा आप उस पर टिक लगाएंगे। दूसरा है मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे, इसका भी आप जवाब देंगे। आपके पास जो सही है ऑप्शन, उस पर आप टिक लगाएंगे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था, इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाएं। सलीम डरता डरता कहाँ गया, इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही आ रहा है उस पर टिक लगाइए। अक्सर कौन घबराया करता है, आप इन चारों में से जो जवाब सही है उस पर टिक लगाएंगे। अगला आपके पास आ रहा है खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन सही होगा आप उस पर टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, आज आपकी मश्क यहाँ पे मुकम्मल हुई। चूँकि ये सबक जो है डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं मुसन्निफ़ इस सबक के, उनके नावल जो है तौबातुन नसूस से ये अख़ज़ किया गया है। ठीक है, तो नावल के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि नावल क्या होता है। वो कहानी जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। ठीक है, किरदारों के मुकालमे की ज़बान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है। ये एक नावल पे की बेस पे आपके सामने ये सबक आया था जिसे आज हमने मुकम्मल किया। मश्क समेत आप पूरे सबक को अच्छी तरह से याद करेंगे। मैं आपको इसका होमवर्क क्या देती हूँ, देखिएगा। मश्क में आपने सवाल नंबर 6 पढ़ा था कि मंदर ज़ैल इक़्तिबास की तशरीह करें। ये आपके पास जो है एक इक़्तिबास आया हुआ है, आप अपने सबक में से देखेंगे कि ये कौन सा पैराग्राफ है, इसकी आप तशरीह करेंगे जिस तरीके से आपको सिखाई गई है। ठीक है बेटा, ये था आज आपका सबक नंबर 5 का 12वां लेक्चर, जो कि आज वर्कशीट पे आप ये अपना काम हफ्ते वाले दिन चेक करवाएंगे 11 से 1 बजे तक। सबक के हवाले से कोई सवाल अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।